السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستو، اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت باکرامت خوش و خرم رکھے۔ جون کی پہلی تاریخ ہے اور میں اس وقت جدہ المملکۃ العربیہ سعودیہ میں بحیرہ احمر پر موجود ہوں، جسے ریڈ سی کہتے ہیں۔ یہ سمندر افریقہ اور سعودیہ کے درمیان ہے۔ یہ اس کی لہروں کا میں نے کہا آپ کو تعارف کرا دوں۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بھائی بدر کو۔ بھائی بدر آپ سلام فرما لیں، سلام کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی بدر کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ان کی معیت میں یہاں آیا، میں نے کہا صبح صبح آپ کو ذرا جدہ کا وزٹ کرا لیں، اور وہ بھی سمندر کا۔ تو یہ بہت بہترین سمندر ہے، سامنے دیکھیں یہ ایک برج العالم کی عمارت یہ تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ سعودیہ کی ماشاءاللہ ایک اہم بندرگاہ بنے گی۔ بہرحال بندرگاہ بن چکی ہے۔ میں اس کے حوالے سے چاہ رہا تھا آپ کو تھوڑی بہت معلومات بھی دے دوں۔ یہ جو سمندر ہے یہ جدہ کے ساحل پر موجود ہے۔ بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، البحر الاحمر ہے، ریڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ افریقہ اور جزیرہ عرب کے درمیان واقع ہے، اور یہاں جو ہے براہ راست یہاں پر تجارتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں اگر یہاں کی تفصیل عرض کروں نا بحیرہ احمر کے حوالے سے، تو اس کی جو لمبائی ہے نا وہ تقریباً کوئی 2250 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، اور کہتے ہیں اس کی چوڑائی ہے کوئی 400 350 400 کلومیٹر کے لگ بھگ اس کی چوڑائی ہے، اور جو اس کی گہرائی ہے یہ بھی کوئی 2000 کے لگ بھگ میٹر ہے، 2200 سے بھی زیادہ ہے جو میٹر اس کا بتایا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں سمندر کی لہریں، کہتے ہیں اتنا زیادہ اس کی اندر وہ ہے گہرائی موجود ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کے لیے آنے والے بحری مسافر جو ہوتے ہیں نا، جدہ کی اس کی بندرگاہ کو استعمال کرتے تھے، اسی لیے اسے باب الحرمین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو جدہ ہے یہ اس کے بارے میں محققین نے جو باتیں فرمائی ہیں نا، وہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ قدیم جغرافیائی اصطلاحات میں اس کو جو کہا جاتا ہے وہ نام دیا جاتا تھا شعیبہ۔ شعیبہ یہ بندرگاہ تھی، اور یہاں سے پرانے زمانے میں یہاں سے ساری ترتیب چلا کرتی تھی، اور وہ اسی کی ترتیب پر آیا جایا کرتے تھے۔ یہ جدہ کا ایک اسلامی پہلو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ جدہ کو جو یہاں پر گویا مکہ مکرمہ کے لیے بندرگاہ کے طور پہ اس کو جو بنایا گیا، وہ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما کے وقت سے تو جدہ کی یہ بندرگاہ جو ہے نا وہ کی گئی تھی۔ کیا نام ہے، یہاں پر اس کو وہ رکھا گیا، بندرگاہ کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اچھا، اس کی ایک اور واسطہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ حیران ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بیسی ٹریول کیا ہے سعودیہ کا، اس زمانے میں سعودیہ تو نہیں، حجاز کہا جاتا تھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹریول بھی کہتے ہیں یہیں سے ہوا۔ تو وہ بحر کلزم بھی اس کو ناموں میں اس کے نام آتا ہے بعض کتابوں میں، تو سمندر کو بحر کلزم بھی اس وقت کہا جانے لگا تھا، لیکن یہ جغرافیائی قدیم کے اندر ہے، تو یہاں میرے خیال میں اس کا بحیرہ احمر نام جو ہے نا وہ زیادہ معروف ہے۔ اور اس کے ساتھ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اس کو یہاں پہ قائم کیا تھا، تو یہ حجاج کے لیے ایک اہم بندرگاہ بھی ثابت تھی، جس کے بعد اس کی مزید اہمیت بڑھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جس انداز سے اس کو ایک ویلیو دی، حیثیت دی۔ اچھا، یہ جو بحیرہ احمر ہے اس کا واضح ذکر قرآن کریم میں تو واضح انداز میں احادیث پاک میں نام لے کر تو مجھے نہیں ملا، لیکن یہ ہے کہ اس سلسلے میں مورخین نے اور بعض مفسرین نے بھی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں سے آپ اس کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ جدہ کو تو گرینڈ مدر، دادی نانی، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں دادی اور نانی کا لفظ یہاں کیوں بولا گیا؟ تو اس بارے میں ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لفظ بولا گیا ہے نا،
تو یہاں حضرت اما حوا کی قبر کی وجہ سے یہ معاملہ معروف و مشہور تھا کہ یہاں حضرت اما حوا کی قبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن بہرحال تاریخی روایات کی کوئی مستند بات نہیں ہے، پر مشہور ہے یہاں ایک قبر ہے حضرت اما حوا کی مقبرہ کے لحاظ سے. میں بھی اس قبر میں گیا ہوں، حضرت اما کے لیے فاتحہ پڑھا ہے اور وہاں حاضری بھی دی ہے. لیکن بس ایک مشہور قسم کی بات ہے، باقی حقیقت کا معاملہ رب کریم ہی جانتا ہے. تو اہل لغت نے اس طرح کی باتیں اس بارے میں لکھی ہیں. پرانے زمانے میں یہ ایک ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے کی ایک بستی شمار ہوتی تھی. بعد میں اس کو حضرت عثمان کے دور میں غالباً یہ بنتا ہے کوئی 26 ہجری کے لگ بھگ بنتا ہے. تو اس وقت اس کو اس طرح جو ہے نا کیا کہتے ہیں اہمیت سرکاری طور پہ ملی تھی کہ تجارتی اور دینی معاملے میں بھی اس کا معاملہ بڑھ گیا تھا. تو اس کو عربی زبان میں عروس البحر الاحمر بھی کہتے ہیں، عروس بحر الاحمر، کہ یہ بحیرہ عرب کی دلہن ہے جدہ کا. یہ نام بھی اس طرح رکھتے ہیں اور بعض نے اس کو مختلف ناموں سے تعبیر کیا. اچھا، یہ جو شعیبہ بستی تھی نا، بندرگاہ تھی، وہ یہاں سے کچھ فاصلے پہ ہے. پہلے وہ استعمال ہوتی تھی لیکن یہ جاہلیت میں معروف تھی. دور جاہلیت کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے قبل. لیکن رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو اعلان نبوت فرمایا اور حضرت عثمان نے جب جدہ کو اختیار کیا تو اس وقت پھر اس کا ذکر زیادہ آتا ہے، باقیوں کا ذکر اتنا زیادہ نہیں ملتا. بہرحال تجارت بھی ہے یہاں پہ، اور یہاں پر آپ حیران ہوں گے حجاج کی آمد بھی ہے. اس کو حضرت امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور فتول بلدان میں امام بلازری نے تاریخ طبری، جس کا نام تاریخ الامم والملوک بھی ہے یا تاریخ الرسل والملوک بھی ہے، وہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا. اور اس طرح اس کا ذکر بلازری میں بھی ہے یا اخبار مکہ میں بھی آپ کو اس کی تفصیل ملے گی. تو یہ بحیرہ احمر ہے. تو میں نے کہا چند باتیں میں آپ کو اس بارے میں کچھ چیزیں سمجھائے دوں اور بتائے دوں. اللہ رب العزت عافیت اور خیر کا معاملہ فرمائے اور رب کریم ہمارے لیے بہتری کا معاملہ فرمائے. بہرحال یہ اس کی بندرگاہ ہے اس وقت. تو میں دوسری طرف تو اس کو نہیں لا رہا، غالباً وہاں شاید بے پردگی کا معاملہ نہ ہو. کچھ خواتین، کچھ فیملیز ہیں، تو یہاں چند چیزیں تھیں، میں نے کہا یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں. بہرحال یہ اللہ جل شانہ جزائے خیر عطا فرمائے بھائی بدر کو، تو ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کے واسطے سے میں یہاں پہنچا ہوں. تو بہرحال سمندر ہے تو سمندر ہے. ان تحت البحر نارا کی روایات، اور اس میں یہ بھی روایات ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحل میتتہ، کہ مچھلی کے حلال کے لیے جو روایات آتی ہیں، هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ. بہرحال اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں اپنے اصول حدیث کے اسباق میں، آپ کے سامنے آ چکا ہوگا. تو یہ بہرحال میں نے کہا میں چند باتیں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ سلامت باکرامت رکھے. بس اب صبح سویرے کا وقت ہے، اشراق پڑھ کے ہم یہاں پہنچے، تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.